اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى تقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین۔ آیت نمبر 191 ہے یہ ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو سے کیا مراد ہے؟ قتال کرو، ٹھیک ہے، قتال جہاد کرو۔ تو جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر قتل ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ جو تم سے لڑتے ہیں، ہر ایک سے نہیں لڑنا ہے، ٹھیک ہے، جو تم سے لڑتے ہیں اور تم زیادتی نہ کرو، اور تم ولا تعتدوا، ٹھیک ہے، حد سے آگے نہ بڑھنا، ٹھیک ہے، زیادتی نہیں کرو۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وقتلوہم حیث جہاں، اینا کہاں، حیث جہاں، ثقفتموہم قتل کر دو، جہاں بھی وہ تم کو ملے ان کو قتل کر ڈالو، ٹھیک ہے، اور تم انہیں نکال دو۔ واخرجوہم ان کو وہاں سے نکال باہر کرو، جہاں سے من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، تم سب کو، تم لوگوں کو نکالا، وہاں سے تم ان کو بھی نکال دو۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ یہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں نا، سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے آنا، ٹھیک ہے، ایک اللہ کو نہ ماننا، سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے، شرنگیزی، سارا فساد دنیا میں ہے اسی وجہ سے۔ والفتنة اشد من القتل، قتل کرنے سے بڑا فتنہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اشد من القتل۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو، عندہ پاس، یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں۔ اگر وہاں تم سے وہ لڑنے لگے، قتال کرنے لگے، تو پھر وہاں بھی تمہارے لیے بھی جائز ہو جائے گا کہ اگر وہ اس طرح حرکتیں کریں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں، ٹھیک ہے، تو تم انہیں قتل کرو، حتیٰ یقاتلوکم، تو تم انہیں کیا کرو، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، ٹھیک ہے، ایسے جو کافر ہیں، کذالک جزاء الکافرین، یہ کافرین یہاں، کافر یہاں ہے، ٹھیک ہے، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ اس کا ترجمہ وہاں تک ہو گیا کمپلیٹ، ترجمہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ ترجمہ ہے ضیاء القرآن کی بھی دیکھ لیجئے۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو، یعنی حد سے بڑھنے والوں سے، اعتدال سے بڑھنے والوں سے۔ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، حیث ثقفتموہم، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اشد من القتل۔ اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب، جو حرمت والی مسجد ہے، یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں، یعنی اگر وہ تم سے کریں تو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں، فقتلوہم، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ آپ سزا کہیں، جزا کہیں، بدلہ کہیں، یہی ان کا ہے جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، یہ آیت مبارکہ جو ہے پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی مرتبہ کس سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے؟ جو اللہ والوں سے لڑتے رہتے ہیں۔ مکی زندگی آپ کو یاد ہے؟ کسی نے پڑھی ہے مکی زندگی کے بارے میں قرآن مجید پڑھا ہے کہ ان لوگوں کا کیا رویہ تھا اور انہوں نے کیا حالات کیے ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔
اگر پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن مسلمان چونکہ کمزور تھے، مسلمان یعنی بالکل یعنی حالت کہنا چاہیے کہ بے سر و سامانی میں تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے، تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیا اصبر فصبر وصبر، ٹھیک ہے، سو صبر کرو، پس صبر کرو، اور صبر کرو، اور صبر کرو، اور صبر کرو، اور انتظار کرو اس وقت کا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت مرحمت فرمائی کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، جو مسلمانوں سے ہر وقت قتال پر آمادہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاہم ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ زیادتی نہ کرنا، زیادتی سے منع فرمایا۔ تو زیادتی سے منع فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو مسلح مت کرنا، یعنی کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا، تو اب یہ نہیں کہ اس کا ناک بھی کاٹو، اس کے کان بھی کاٹو، اس کے اعضاء بھی الگ الگ کرو، نہیں، وہ عورتیں اور وہ بچے اور وہ بوڑھے جو تم سے نہیں لڑتے ان سے نہیں لڑنا، اگر وہ بھی تمہارے اوپر تلوار اٹھائیں گے تو ان کو مارا جائے گا، یہ بات نہیں کہ ان کو نہیں مارا جائے گا، لیکن اگر وہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے آپ سے بیمار مریض آپ سے قتال نہیں کرتے تو ان کو بھی نہیں کرنا، اگر آپ نے کیا اس طرح سے تو وہ زیادتی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ درخت وغیرہ، درخت کو نہیں جلانا، ٹھیک ہے، درخت وغیرہ جو ہے ان کو نہیں جلانا، کھیتی کو آپ کو کھیتی جو ہوتی ہے اس کو کھیتی کو نہیں روندنا، ٹھیک ہے، جانوروں کو بغیر مصلحت کے نہیں مار ڈالنا کہ جانوروں کو آپ مار ڈالیں، گھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو تو کبھی کبھی مارنا ضروری ہو جاتا ہے جس پر یعنی سوار ہوتا ہے، تو لیکن اس کے علاوہ جانوروں کو آپ نے نہیں مارنا، کھیتی کو نہیں روندنا، ٹھیک ہے، درخت وغیرہ باغات وغیرہ نہیں اجاڑنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان سب سے بچا جائے گا، ان سے اپنے سپاہیوں کو منع کیا جائے گا۔ جب تک مکہ شریف میں مسلمان تھے، کمزور تھے، منتشر تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے قتال سے منع کیا گیا تھا کہ آپ کو صبر کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو سنایا، ٹھیک ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمان مدینے میں جمع ہو گئے تو ان کی قوت ایک جگہ ہو گئی، تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے توسیع کر دی، یعنی وسعت دے دی، اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے اعتداء زیادتی کرنے سے منع فرمایا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت، بدعہدی اور مصلح نہ کرنا، وہ بچے اور عورتیں جو تم سے یعنی نہیں لڑنے آتے، جو تلوار نہیں اٹھاتے، ان کو جو بے ضرر ہیں ان سے تمہیں نہیں لڑنا، آپ نے منع فرمایا۔ اور جس طرح مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نکالا تھا، اسی طرح آپ حضرات بھی ان لوگوں کو نکال کر باہر کریں۔ ہاں، جن لوگوں سے معاہدہ تھا، یعنی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے جو عہد کیا گیا تھا، تو ان کا معاہدہ پورے ہونے تک ان کو وہاں رہنے دو، اور اس کے بعد ان کو بھی نکال کر باہر کرو، کہو جاؤ تم اپنا کام کرو۔ اور جو بات فتنے کی ہوئی ہے کہ فتنہ کیا ہے، فتنہ اصل میں ہے کفر و شرک، سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنے سے مراد یہاں پر کفر و شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قتل و غارت گری کا اصل محور، اصل یعنی منبع ہے کیا؟ یہی تو ہے، سارا مسئلہ یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، تم اور ہم بھائی بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک الہ کی عبادت ہو، ٹھیک ہے، باقی سب جو ہے اس کے بندے بن کر رہیں، اور زمین میں شر و فساد نہ پھیلائیں، جو جس کے حقوق ہیں وہ اس ادا کریں، بس کوئی بات ہی نہیں ہے، امن و امان سے رہو سب لوگ۔ اسلام تو سب کو جو ہے سپورٹ دیتا ہے، لیکن اگر جو ہے کفر شرک کرو گے تو یہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور سارا معاملہ اسی وجہ سے ہے، تو اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ شر اور فساد ختم ہو جائے، تو یہ لوگوں کو بھی امن و امان نصیب ہو۔ اور فرمایا کہ حدود حرم میں، کیونکہ وہ مسجد محترم ہے، تو وہ اس جگہ پر حدود حرم میں قتال سے منع فرمایا، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کا خیال نہ کریں
اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے وہاں پر لڑنا شروع کر دیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ پیچھے ہم نے جو آیات پڑھی تھیں وہ حج اور عمرے سے متعلق تھے۔ تو مسلمان عمرے کے لیے آئے تو کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ مسلمان عمرے کے لیے جب آئے تو کفار نے کیا کیا؟ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ تو حج کے بیان کے ساتھ لڑائی کے حکم کی مناسبت یہی ہے۔ اچھا، اب ہم کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں صرف ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے جو خود لڑنے میں پہل کریں۔ لا تعتدوا، زیادتی نہ کرو کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو۔ پھر ان مفسرین نے اسے کیا کیا؟ ان آیات سے کے ساتھ منسوخ قرار دیا، ٹھیک ہے، جن میں تمام کفار سے لڑنے کا حکم ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ وہ پہل کریں یا نہ کریں۔ اب دیکھیے، اب کو ہم آیات سناتے ہیں۔ سورہ توبہ کی کچھ آیات سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، سورہ توبہ ہے، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو۔ اور آگے فرمایا اور قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں۔ اور فرمایا قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر۔ مگر حقیقت یہ ہے، آپ پوری بات سمجھیے گا، جب پوری بات آپ سنیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ آیت نہ دوسری آیات کے خلاف ہے، نہ منسوخ ہے، نہ لا تعتدوا کا معنی یہ ہے کہ لڑنے میں پہل نہ کرو، بلکہ اس میں آپ کو پوری بات دیکھنی ہوگی نا، جبھی تو بات سمجھ میں آئے گی نا۔ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اس میں مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ جب وہ لڑنے سے دریغ نہیں کرتے، جب وہ لڑنے سے باز نہیں آتے تو تم بھی ان سے لڑو، اور جن جن جگہوں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو۔ سمجھ گئے؟ اور لا تعتدوا کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ نے بیان فرمایا کہ بچوں کو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو بھی قتل نہ کرو، اور جو صلح کی پیشکش کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں ہم صلح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ان سے بھی لڑنے کے لیے اپنا ہاتھ روک لیجئے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ جو لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے نیچے، آپ کے انڈر میں رہیں گے اور ہم جزیہ دیں گے، سمجھ گئے، تو ان سے بھی نہیں لڑو۔ جو جزیہ دینے پہ آمادہ ہیں ان کا جزیہ قبول کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جزیہ ہی کے طفیل وہ زندہ رہیں تو ایمان قبول کر لیں یا نہ بھی قبول کریں، لیکن اگر وہ جزیہ پہ آمادہ ہیں تو آپ ان سے جزیہ قبول کریں، پھر ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، پھر آپ جو ہے اعتداء سے بڑھ جائیں گے، یعنی آپ زیادتی کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ آپ کو ہم ایک حدیث شریف سناتے ہیں، مسلم شریف کی، کتاب الجہاد میں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقی تمام یعنی لوگوں کو، سپاہیوں کو، اللہ کے یعنی نیک بندوں کو، مومنوں کو نصیحت فرماتے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ مصلح کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، اور نہ جو لوگ یعنی اپنی یعنی عبادت خانوں میں مصروف عبادت ہیں ان کو بھی قتل نہ کرو۔ اور فرمایا کہ یہی معنی درست ہے، کیونکہ نسخ کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور دلیل کے بغیر دعویٰ تو ہر شخص ہی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پیشکش کے بعد مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص نہیں لڑتا بلکہ مسلمان ہو جاتا ہے یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس سے لڑنا زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا آپ نے، اور 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور انہیں سورہ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں گئے تھے نا، جس کے مطابق کیا تھا کہ مشرکین کو 4 مہینے کی مکے میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد مسلمان ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملے، جب مسلمان نہ ہو تو مسلمان اگر نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملے انہیں قتل کرنے کا حکم دے کر جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ یہ ہے اصل میں بات۔ سورہ توبہ میں یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے ہیں۔ اچھا، سورہ توبہ کی جو شروع کی 5 آیات ہیں نا، شروع کی پہلی 5 آیات ہیں، تو اس میں یہ باتیں موجود ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑھ کر سنایا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہود کو پہلے ان کو مدینے سے نکالا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرزمین عرب سے نکال دیا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اسی اخرجوہم کے حکم کی تعمیل تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ دیکھیے واخرجوہم۔ اب ان آیات میں تھوڑا سا غور و فکر کیجئے۔ بہت سے لوگ ان آیات کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے ہیں اسلام تو خون خوار مذہب ہے اور دہشت گرد کا نام دیتے ہیں، اور جو ان کا جی میں آتا ہے نام دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس پاور ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ان آیات میں ذرا ان مظلوموں اور ستم رسیدہ لوگوں کو ذرا غور کیجئے کہ جن کو اب جواب دینے کا حکم دیا گیا کہ طاقت کا جواب طاقت سے دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہاں ان کو اجازت دی جا رہی ہے، جن پر 12-13 سال مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا ہوگا۔ اور تسلیم و رضا کے یہ پے کر بالکل مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے جو ہم ابھی آپ کو پڑھ کر سنانے والے ہیں۔ نمبر 1، کس مقصد کے لیے؟ ایک مقصد بیان کیا گیا۔ نمبر 2، کس کے ساتھ؟ اور نمبر 3، کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ ذرا اس کو غور کیجیے گا۔ ان آیتوں میں تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ نمبر 1، مقصد جہاد کے متعلق تو فرمایا فی سبیل اللہ۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے، نمبر 1 فی سبیل اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد نمبر 2، پہلے بھی نمبر 1 کی بات کر لیتے ہیں۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالی کے دین کی، حق کی سربلندی کے لیے ہو۔ جہاد کس لیے ہو؟ دین حق کی، اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، نہ تو لوٹ مار کے لیے ہو، تجارتی اور صنعتی رقابت کے لیے بھی نہیں ہو، وطنی یا نسلی عداوت و تعصب کے لیے بھی نہیں ہو۔ اس قسم کے تمام سفلی مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جنگ کس کے ساتھ ہوگی یہ بھی بتا دیا۔ نمبر 2 بیان کیا ہے؟ جنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ ٹھیک ہے، الذین یقاتلونکم، جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ آج بھی غور کر لیں، دنیا میں دیکھ لیں کہ لوگ کیا حال کر رہے ہیں اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ، کیا حشر نشر کر رہے ہیں، ذرا آپ غور کر لیجئے۔ اور اگر آپ جو ہے تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتار کر اگر آپ دیکھیں گے اور اپنے ذہن کو خالی و ذہن کر کے صاف و شفاف آئینہ کر کے ذرا آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو آپ کبھی بھی اسلام کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ اسلام دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس شرط کے ساتھ کہ لا تعتدوا، کتنی بڑی بات ہے، کیا ہے؟ ولا تعتدوا، یہ آیت دیکھیں سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو سب سے اوپر۔ جب کہ جذبات پر قابو نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ جب جو ہے جنگیں شروع ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جذبات قابو میں رہتے ہیں؟ نہیں رہتے ہیں۔ آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا۔ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو، اپاہجوں کو، بوڑھوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، اور وہ جو یعنی دیندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام نے منع فرمایا ہے، لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، بشرطے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ اگر یہ بھی آئے ہیں اپنے یعنی جوانوں کے ساتھ
اور ان کے ساتھی ان کے مددگار بنے ہیں تو پھر رعایت نہیں کی جائے گی. پھر ظاہر جیسے وہ سلوک کریں گے ویسے ہی سلوک پھر اسلام بھی ان کے ساتھ کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے یعنی پیدل ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار درختوں کے کاٹنے، اونٹوں اور شیردار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا. اچھا، اس کے علاوہ اب وہ لوگ خود بتائیں، وہ حضرات جو اسلام کے نظریہ جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، کہ وہی انصاف سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے یا آج کی مہذب اور روشن خیال دنیا میں کوئی قوم ایسی موجود ہے جس کے جنگی قانون میں عدل و انصاف کا اس طرح لحاظ رکھا گیا ہو. آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن جو شہری ہوتے ہیں، پرامن شہریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑا کر راکھ کر دیا جاتا ہے. کیسے کیسے میزائل استعمال کیے جاتے ہیں. عورتوں کو اور جی چھوٹے بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو کسی سے درگزر نہیں کرتے. یہاں تک کہ ہاسپٹلس کو بھی نشانہ بناتے ہیں، درس گاہوں کو جہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، عبادت خانوں تک کا احترام بھی کیا کرتے ہیں، روند ڈالتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو اور حدیث شریف کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا پرامن دین اسلام ہے، کسی اور مذہب میں آپ کو یہ بات نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے. نہ ہی وہ سکون، نہ ہی وہ قرار، نہ ہی وہ تہذیب، نہ ہی وہ روشن خیالی، نہ ہی وہ ادب، نہ ہی وہ آداب آپ کو کسی اور جگہ نہیں میسر آ سکتا جو آپ کو دین اسلام کے دامن میں نصیب ہو سکتا ہے. اب ہم ایک حدیث شریف آپ کو سنا کر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. صحیحین کی ایک حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ. فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کس چیز کا، کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون یعنی خون کی جمع استعمال کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہے دماءہم، ٹھیک ہے، دمن کی جمع ہے، یعنی اپنے خونوں اور اپنے مالوں کو بچا لیں گے، اللہ یہ کہ اس کلمے یعنی اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو. تو کوئی حق کیا مطلب ہے، کسی نے یعنی کوئی ڈاکہ ڈالتے ہوئے کوئی مار دیا جائے، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے باوجود کسی گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہو، پکڑا گیا، مار دیا گیا. اچھا، اسی طریقے سے کسی نے کوئی بدکاری کا کام کر لیا ہو تو ظاہر ہے، یا کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس کے بدلے میں ظاہر وہ قتل کیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس سے استثناء اس کو حاصل ہے، تو اسے پامال کر دیا جائے، ٹھیک ہے. اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی اگر وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے اس کے تقاضوں کے مطابق، ٹھیک ہے، جیسے زکوٰۃ دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حدیث سنا رہے تھے کہ آپ ان سے کیسے کریں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی صحیح تھی اور آپ نے جہاد کیا ان سے. تو یہ کہ یعنی لا الہ الا اللہ ادا کر لیں گے ان کے تقاضوں کے ساتھ تو اس سے جہاد نہیں کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.